السلام علیکم۔ میرا نام مسکان ہے۔ میرے والدین بہت پہلے ہی گزر گئے تھے۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ رہتی تھی، اس لیے جب بھی میرے بھائی کی شادی کا وقت آیا تو مجھے بہت زیادہ فکر ستانے لگی کہ اگر کوئی باہر کی لڑکی ہمارے گھر آئے گی تو وہ میرے بھائی کو مجھ سے دور کر دے گی، پھر میرا کیا ہوگا؟ مجھے لگتا تھا کہ اگر میری بھابھی نے میرے بھائی کو آتے ہی اپنے قابو میں کر لیا تو میری تو زندگی برباد ہو جائے گی۔ یہی سوچتے سوچتے ایک دن مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں کسی ایسی لڑکی سے اپنے بھائی کی شادی کرواؤں جو میرے لیے غیر نہ ہو، بلکہ وہ مجھ سے پہلے سے ہی بہت محبت کرتی ہو۔ یہ خیال آتے ہی میرا ذہن سیدھا ہی اپنی دوست کے پاس چلا گیا۔ وہ صرف نہ خوبصورت تھی بلکہ کافی سلیقہ شعور بھی تھی، اسے سلائی کا ہنر بھی آتا تھا اور وہ مجھ سے محبت بھی کرتی تھی۔ میری نظر سے دیکھا جاتا تو وہ ایک بہترین بھابھی ثابت ہو سکتی تھی۔ میرا دوستی صرف پروین سے ہی نہیں تھی بلکہ اس کے گھر والوں سے میرا بہت اچھا تعلق تھا، اس لیے میں نے اپنے بھائی سے پروین کے بارے میں بات کی تو بھائی نے حیرت سے مجھے دیکھا، کہنے لگے یہ تمہیں اچانک پروین کا خیال کیوں آ گیا؟ میں نے سارے خدشات بھائی کے سامنے بیان کر دیے کہ مجھے لگتا ہے کہ بھائی بھی آئے گی اور آپ بدل جائیں گے۔ میری بات سن کے بھائی زور زور سے ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، تمہیں جو لڑکی مناسب لگتی ہے تم اس سے میرا نکاح کروا دو، لیکن یاد رکھنا میں کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں بدلوں گا۔ ماں باپ کے جانے کے بعد جس طرح میں نے تمہیں سینے سے لگا کے رکھا ہے، آئندہ بھی تمہیں اسی طرح سینے سے لگا کے رکھوں گا۔ پھر بھائی کی اجازت دیتے ہی میں شام کو پروین کے گھر پہنچ گئی۔ میرے سر پر کسی بڑے کا سایہ نہیں تھا، اس لیے یہ مشکل کام مجھے خود ہی کرنا تھا۔ پھر میں نے پروین سے پوچھے بغیر ہی ڈائریکٹ پروین کی امی سے بات کی۔ میری اور پروین کی دوستی کو کافی سال گزر چکے تھے۔ اس کی امی میرے بھائی کو پہچانتی بھی تھی کیونکہ بھائی اکثر ہی مجھے پروین کے گھر سے لینے اور چھوڑنے آتے تھے۔ وہ کہنے لگی بیٹی میں پروین کے ابا سے بات کرتی ہوں اور پھر پروین کی مرضی جان کر ہی حامی بھروں گی۔ لیکن پروین کی امی کے چہرے کی چمک بتا رہی تھی کہ انہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر جب میں نے پروین کو اس بارے میں بتایا تو وہ اچھل پڑی، غصے میں کہنے لگی تم پہلے مجھ سے تو بات کرتی، تم نے تو سیدھا میری امی سے بات کر لی۔ پتہ نہیں تمہارا بھائی مجھے پسند کرتا بھی ہے یا نہیں، ایسا نہ ہو تمہارے بھائی کی زندگی میں پہلے سے ہی کوئی اور لڑکی موجود ہو۔ پروین بہت عجیب و غریب سی باتیں کرنے لگی۔ اس کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے اس سے کہا میں بھائی سے پوچھ کر یہاں آئی ہوں، تم فکر نہ کرو، ایک دفعہ تم میری بھابھی بن جاؤ گی تو تم میرے گھر میں راج کرو گی، ہم دونوں سہیلیاں خوب مزے کریں گی۔ میری بات سن کر وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ پھر 2 دن گزرے تو پروین کی امی کا فون آیا۔ وہ کہنے لگی ہمیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی، میری پکی سہیلی میری بھابھی بننے جا رہی تھی، اس سے زیادہ اچھی اور کیا بات ہو سکتی تھی۔ اور پھر جب ہم پروین کے گھر باقاعدہ رسم کرنے کے لیے گئے تو میں اور میرا بھائی ہم دونوں ہی بس تھے۔ میں نے پروین کو دوپٹہ پہنایا، رسم کی تو اس کے چہرے پر کوئی خاص خوشی نہیں تھی، تو میں نے دھیرے سے اس سے پوچھا کیا تم خوش نہیں ہو؟ اس نے دبے دبے لہجے میں کہا میں اسی محلے میں شادی ہو کے نہیں جانا چاہتی، مجھے کسی اچھی جگہ شادی ہو کے جانا تھا، لیکن تمہاری وجہ سے میں اب اسی پرانے محلے میں رہ جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم کہو گی تو ہم کسی بڑے محلے میں شفٹ ہو جائیں گے، اس میں برا منہ منانے والی کیا بات ہے؟ میری بات سن کر اس کا مزاج بالکل ٹھیک ہو گیا اور پھر وہ میرے ساتھ نارمل ہو گئی۔ ہم دونوں نے ہی خوب انجوائے کیا اور رسم بھی اچھی طرح نبٹ گئی۔ بھائی اور پروین کی میں نے تنہائی میں ملاقات بھی کروا دی۔ پروین اتنی خوبصورت تھی کہ اس کو بالکل بھی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ پھر ہم نے جلدی شادی کی بات کی، تب بھی پروین کے گھر والوں نے منع نہیں کیا بلکہ مہینے بعد شادی کی تاریخ دے دی۔ یہ 1 مہینہ بہت تیزی سے گزر رہا تھا۔ میں نے اپنی کچھ نوکری سے چھٹیاں لے لی تھی، کچھ بھائی نے، پھر ہم دونوں نے مل کر شاپنگ بھی کی تھی۔ ہم زیادہ تر شاپنگ پر پروین کو ساتھ لے کر جاتے تھے۔ پروین کی پسند کافی مہنگی تھی،
وہ ہر مہنگی چیز پر ہاتھ رکھتی تھی۔ بھائی تو اس کی چیزیں دیکھ کر ہی حیران ہو جاتا تھا۔ میں کہتی تھی تسلی رکھیے، میں اتنے سالوں سے نوکری کر رہی ہوں، میرے پاس اچھے پیسے تھے۔ پھر ہمارے گھر کے حالات بھی ٹھیک ٹھاک تھے، ہمیں فائنینشلی اتنے پرابلمز نہیں تھے، اس لیے میں نے بھائی سے کہا جو بھی پرابلم ہے ہم خود سولو کریں گے۔ اور پھر پروین نے اپنی مہنگی ترین شاپنگ کی اپنے لیے۔ پھر وہ ایک خوبصورت دلہن کا روپ دھار کر ہمارے گھر چلے آئے۔ اس کے آنے سے مجھے لگا ہمارا گھر مکمل ہو گیا۔ بہت عرصے سے میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی تھی۔ مجھے کسی عورت کا ساتھ چاہیے تھا، جو پروین کے روپ میں مجھے مل گیا تھا۔ لیکن شادی کے کچھ عرصے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ پروین ویسی نہیں ہے جیسا میں اسے سمجھتی تھی۔ ایک دوست ہونا الگ ہوتا ہے اور ایک بھابھی ہونا الگ۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتی تھی۔ اگر بھائی ذرا سی بھی اس کی پرواہ نہیں کرتے تو وہ لڑائی جھگڑوں پر اتر آتی تھی اور پھر میرے سمجھانے پر خاموش ہو جاتی تھی۔ شادی کو 15 دن گزرے تو اس نے یہ کہہ کر سلائی کا کام شروع کر دیا کہ بھائی اسے زیادہ خرچے کے پیسے نہیں دیتے۔ یہ بات میرے لیے بہت حیران کن تھی، کیونکہ بھائی میرے سامنے اس کی ہر فرمائش پوری کرتے تھے، لیکن پھر بھی اس نے زبردستی سلائی مشین گھسیٹ لی۔ میں خود بھی نوکری کرتی تھی، بھائی بھی نوکری کرتے تھے، اس لیے ہم نہیں چاہتے تھے کہ بھابھی اس جھمیلے میں پڑے۔ وہ گھر سنبھالتی ہمارے لیے یہی بہت تھا۔ لیکن پروین نے نہ صرف سلائی شروع کی بلکہ وہ ہر وقت سلائی مشین سے چپک کے رہ گئی۔ میں نوکری سے واپس آتی تو گھر کا سارا کام پہلے کی طرح میں اکیلے ہی کرتی۔ بھائی مجھے دیکھتے تو غصہ کرتے، کہتے تھے کہ تم گھر کے کام کاج نہیں کیا کرو، لیکن میں بھابھی کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے گھر کے کام کاج میں خود ہی کرتی تھی۔ پھر ایک دن بھائی کہنے لگے، مسکان تم نوکری چھوڑ دو، تم پر بہت بوجھ پڑ گیا ہے۔ تو میں نے بھائی کو کہا نہیں، میں نوکری نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ میں نے ڈگری بہت مشکل سے حاصل کی تھی اور اب میں اس کا استعمال کرنا چاہتی تھی۔ میں یہ نوکری اپنے مستقبل کو آگے بڑھانے کے لیے کر رہی تھی۔ میرا تو اپنی شادی کے بعد بھی نوکری چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں جس دفتر میں کام کرتی تھی وہاں میں ایک لڑکی کو پسند بھی کرتی تھی اور وہ بھی مجھے بہت پسند کرتا تھا۔ تو میں نے اس سے بتا دیا تھا میں شادی کے بعد نوکری نہیں چھوڑوں گی، اسی لیے گھرداری بھی سنبھال لی اور نوکری بھی، جبکہ بھابھی نے ہی سلائی مشین کو ہی اپنا مقصد بنا دیا۔ اب تو میں پروین کو بھابھی کہتی تھی، کیونکہ پروین کا کہنا تھا کہ مجھے بھابھی کہا کرو۔ کبھی کبھی مجھے عجیب بھی لگتا تھا کہ وہ میری دوست سے بھابھی بن گئی اور پھر میرے ساتھ بھابھیوں جیسا سلوک کرتی ہے، لیکن پھر میں نے سوچا شاید میں اس بات کو زیادہ محسوس کر رہی ہوں، کیونکہ وہ مجھ سے بہت محبت سے پیش آتی تھی، میرا خیال رکھنے کی کوشش کرتی تھی اور سب سے بڑھ کر میری تنہائی ختم ہو گئی تھی۔ میں جب کاموں سے فارغ ہوتی تو بھابھی کی سلائی مشین کے پاس بیٹھ کر ان سے دل کی باتیں کرتی تھی۔ ایسے ہی بھابھی کی شادی کو 3-4 مہینے گزر گئے۔ پھر ایک دن میں گھر میں داخل ہوئی تو بھائی اور بھابھی کے درمیان کسی بات پر بحث چل رہی تھی۔ میں نے جاننا چاہا کہ کیا بات ہے، لیکن بھابھی خاموش ہو گئی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی، مسکان برا نہ ماننا، کیونکہ میاں بیوی کے بیچ میں بھی ذاتی باتیں ہوتی ہیں۔ تم میری دوست صحیح، لیکن میں تمہیں ہر بات نہیں بتا سکتی۔ بھابھی کی یہ بات سن کر میں خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ شاید ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، مگر اس رات بھابھی کا موڈ خود بخود بہت اچھا ہو گیا۔ میں سونے کے لیے جانے لگی تو بھابھی اپنی ڈھیلی ڈھالی قمیض لے کر میرے پاس آئی، کہنے لگی، تم کیا اتنے چست کپڑے پہن کے سوتی ہے؟ تمہیں میری اس شال کا کپڑا بہت پسند ہے نا، یہ نرم ملائم بھی ہے، تم یہ پہن لو اور اپنی یہ شرٹ مجھے دے دو، میں دھو کے استری کر دوں گی۔ بھابھی کی بات سن کر میں بہت خوش ہو گئی، انہیں میرا خیال ہے۔ پھر میں نے ان کی ڈھیلی ڈھالی سی شرٹ پہن لی اور اپنی شرٹ اتار کر ان کے حوالے کر دی۔ وہ میری شرٹ لے کر یہ کہہ کر چلی گئی کہ میں اسے دھو کر سکھا دوں گی، اب تم سکون سے سو جاؤ، اور میں تھکی ہاری سونے کے لیے لیٹ گئی۔ لیکن اگلی صبح جب میں اٹھی تو میرے لیے بستر سے اٹھنا مشکل ہو گیا۔ میری کمر میں شدید تکلیف ہو رہی تھی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے پیروں سے جان نکل گئی ہو۔ بستر کا حال بھی کچھ عجیب سا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا تھا،
واش روم میں گئی، پھر کپڑے تبدیل کیے، کمر پہ ہاتھ رکھے رکھے میں نے بہت مشکل سے ناشتہ کیا۔ دیکھا تو بھائی اور بھابھی گہری نیند سو رہے تھے۔ میرا ناشتہ تیار نہیں تھا۔ میں نے جیسے تیسے کر کے بہت مشکل سے اپنا ناشتہ تیار کیا اور ساتھ بھائی کا بھی تیار کیا۔ مجھے یاد آیا کہ کل والی قمیض تو بھابھی دھونے کے لیے لے گئی، تو مجھے دفتر جانے کے لیے دوسرے کپڑے چاہیے تھے، کپڑے استری بھی نہیں تھے۔ میں اسی پریشانی کے عالم میں اپنے کپڑے نکالنے کے لیے اسٹور روم گئی، کیونکہ ہماری ساری الماریاں اسٹور روم میں رکھی ہوئی تھی۔ تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، رات جو قمیض میں نے اتاری تھی وہ اسٹور روم میں نیچے زمین پر پڑی تھی۔ میں نے اسے اٹھا کر دیکھا تو وہ دھلی ہوئی بھی نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ بھابھی نے تو مجھ سے دھونے کے لیے قمیض لی تھی اور پھر دھوئی نہیں اور اسٹور روم میں ایسے جا کے پھینک دی۔ میری نئی قمیض مٹی میں رول رہی تھی۔ میں نے اسے اٹھا کر ایک سائڈ پہ رکھا، پھر دوسرے کپڑے نکالے، جیسے تیسے کر کے استری کیے اور دفتر چلے گئے۔ جب میں واپس آئی تو میری قمیض دھل کر سوکھ رہی تھی۔ بھابھی نے میری طرف دیکھا تو شرمندگی سے کہنے لگی، رات مجھے خیال نہیں رہا، کاموں میں لگ کر میں ایسے ہی تھک کر سو گئی، لیکن ابھی میں نے تمہاری قمیض دھو دی ہے۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں بھابھی، آپ کو بھی تو سارا دن سلائی کا کام ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی، ہاں، عید قریب ہے نا، سلائی کا کام بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ پھر انہوں نے واپس سے سلائی مشین گھسیٹ لی اور کاموں میں مصروف ہو گئے۔ بھائی آئے تو بھابھی تب بھی مشین لے کر بیٹھی تھی، لیکن رات کو وہ فارغ ہوئی تو سیدھا میرے پاس آ گئی۔ اپنی قمیض لے کر آئی تھی، وہ بھی دھو کر سکھا چکی تھی۔ کہنے لگی، یہ پہن کے سو جاؤ، کل رات بھی یہ پہن کے تمہیں بہت اچھی نیند آئی تھی۔ میں نے بھابھی سے کہا، ہاں یہ بات تو ہے، واقعی میں بہت گہری نیند سوئی تھی۔ وہ مسکرا کے کہنے لگی، ہاں، میں ایک دفعہ تمہارے کمرے میں آئی تھی تو میں نے تمہیں گہری نیند سوئے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر میں نے بھابھی کی قمیض لے لی اور اس سے پہن کر دوبارہ سے سو گئی۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلنے لگا، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ میری کمر کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ پیروں میں عجیب سی تکلیف تھی، کبھی کبھی سر پھٹنے لگتا تھا۔ دل چاہتا تھا دفتر سے چھٹی کر لوں، لیکن وہاں بھی کام زیادہ تھا۔ جیسے تیسے کر کے زندگی کی گاڑی گھسٹ رہی تھی۔ پھر ایک رات میں سونے کے لیے لیٹی تو مجھے درد سے نیند ہی نہیں آئی، شدید درد ہو رہا تھا۔ روزانہ میں بھابھی کی کمر درد کی گولی لے کر سو جاتی تھی، لیکن اس رات میں نے غصے سے گولی نہیں کھائی، کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ بس ایسے ہی میں کچی پکی نیند سو رہی تھی کہ آدھی رات کو میری آنکھ کھل گئی اور یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ کمرے میں میرا بھائی موجود تھا اور وہ میری ٹانگوں کے پاس بیٹھے اپنے ہاتھوں سے۔ میں گھبرا کے اٹھ کے بیٹھ گئی، پوچھا، بھائی یہ سب کیا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے جاگتا دیکھ کر میرے بھائی کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ وہ جلدی سے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، میں کچھ نہیں کر رہا۔ میں نے بھائی سے کہا، مجھے سچ سچ بتائیں یہ سب کیا ہے؟ اور پھر بھائی نے تنگ آ کر ایک ایسی بات مجھے بتائی جسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا بھائی اور بھابھی مل کر میرے ساتھ ایسا گھناؤنا کام کریں گے۔ میرا تو رشتوں پر سے اعتبار اٹھ گیا۔ میں بے یقینی سے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی، جس پر مجھے خود سے زیادہ بھروسہ تھا، جس نے ماں باپ کے مرنے کے بعد میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ کیا وہ بیوی کے بعد میرے ساتھ ایسی گھٹیا حرکت کر سکتا تھا؟ میں زاروں قطار رونے لگی۔ میری آواز سن کر پروین بھی دوڑتے ہوئے چلی آئی، کہنے لگی، مسکان، تم سوئی نہیں؟ اور کیا تم نے رات کمر درد کی دوائی نہیں کھائی تھی؟ میں نے غصے سے پروین کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم دوست نہیں ہو، ڈائن ہو، جس نے میرا گھر برباد کر دیا، میرے بھائی کو میرے خلاف کر دیا۔ تمہاری وجہ سے میرے سارے رشتے ختم ہو گئے۔ اس دنیا میں ایک بھائی کی سوا میرا تھا ہی کون، اور تم نے اس کو میرے خلاف کر کے مجھے برباد کر دیا۔ پروین کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ وہ غصے میں کہنے لگی، میں نے کچھ نہیں کیا،
ہر کوئی اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، میں کب تک اس غریبی میں گزارا کروں؟ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے کیا ہے۔ پروین کی بات سن کر مجھے اس سے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ انتہا کی مکار اور خودغرض نکلی تھی، اور میں کئی سالوں کی دوستی کے باوجود اس کا اصلی چہرہ نہیں دیکھ سکی۔ میں نے ایک زوردار لات اپنے پیروں کے درمیان رکھی دیوں پر ماری جو میرے بھائی نے رکھے تھے، اور پروین سے نفرت سے کہنے لگی، جو تمہیں چاہیے ایسے ہی لے لو، لیکن میری زندگی سے نکل جاؤ۔ میں نے ایک نظر اپنے بھائی کی طرف ڈالی، کہا کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ بتائیں نا، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ شادی کے بعد بھی نہیں بدلیں گے، پھر کیسے بیوی کے بہکاوے میں آ کر آپ مجھ پر جادو کرنا شروع ہو گئے؟ میرے بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ وہ کہنے لگے، تمہاری بھابھی نے میرا دماغ خراب کر کے رکھ دیا تھا، روز روز جھگڑنے لگی تھی، اسے زیادہ پیسوں کا لالچ تھا، بڑے گھر میں شفٹ ہونا چاہتی تھی، اور پھر وہ امید سے ہو گئی۔ اس بات کو لے کر مجھے بلیک میل کرنے لگی کہ وہ اپنے بچوں کا بہتر مستقبل چاہتی ہے۔ میں جتنا کماتا تھا سب اس پر خرچ کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ دن رات سلائی مشین پر بیٹھی رہتی تھی تاکہ وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے زیادہ پیسے جمع کر سکے۔ اور پھر ایک دن نہ جانے کیسے اسے یہ پتہ چل گیا کہ یہ گھر تمہارے نام ہے۔ وہ میرے پیچھے پڑ گئی کہ یہ گھر میں اس کے نام ٹرانسفر کر دوں۔ میں ایسا بالکل نہیں چاہتا تھا اور نہ مجھ میں ایسی ہمت تھی، لیکن پھر اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ اپنی اور میرے بچے کی جان لے لے گی۔ وہ کہنے لگی کہ گھر کے کاغذات پر تم خود بخود دستخط کر دو گی اگر ہم چھوٹا سا عمل کر لیں۔ میں اپنے بچے کی خاطر اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا، اور اسی لیے میں نے یہ کالا عمل شروع کر دیا۔ اس کالے عمل سے تم خود ہی کچھ دنوں کے لیے یہ گھر پروین کے نام کر دیتی۔ بھائی کی باتیں سن کر میں ہکا بکا رہ کر بس دیکھے جا رہی تھی۔ بھائی روز رات کو میرے پیروں میں دیے جلاتے تھے، اور میری بھابھی میری اتری ہوئی قمیض پر کوئی کالا علم کر رہی تھی۔ اسی لیے میری طبیعت اتنی زیادہ خراب رہنے لگی تھی، اور میرے دل میں ہر وقت یہی بات رہتی تھی کہ شاید میں کسی بھی وقت مر جاؤں، کیونکہ درد کی شدت اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ مجھے موت نظر آتی تھی۔ میں گھر کے کاغذات اگر دستخط کر کے بھابھی کے نام نہ بھی کرتی تو شاید موت کی نیند سو جاتی، اور یہ گھر خود بخود میرے بھائی بھابھی کا ہو جاتا۔ لیکن اگر بھائی یا بھابھی اپنے منہ سے مجھ سے یہ گھر مانگتے تو میں انکار نہ کرتی۔ میرا سب کچھ میرا بھائی اور بھابھی کے لیے تھا۔ میں تو بس محبت کی بھوکی تھی، کیونکہ بہت پہلے میں نے اپنے رشتوں کو کھو دیا تھا، لیکن میرے بھائی نے اپنے ہونے والی اولاد کی زندگی کی خاطر میرے ساتھ یہ کھیل کھیلا۔ اس بات کا مجھے بہت افسوس تھا۔ میں نے بھائی سے کہا تھا کہ آپ کاغذات بنوا لیں اور میں خود دستخط کر دوں گی۔ بھائی بہت شرمندہ تھے، مجھ سے معافی مانگ رہے تھے، کہہ رہے تھے مجھے معاف کر دو، میں اپنی لالچی بیوی کی باتوں میں آ گیا تھا، اپنے بچے کی خاطر یہ حرکت کر بیٹھا تھا۔ مگر مجھے کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں رہا تھا۔ جب انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو پھر شکوے شکایت کرنے کا دل ہی نہیں مانتا۔ اسی لیے میں نے خود ہی سارے کاغذات تیار کروائے اور یہ گھر بھائی کے نام پر ٹرانسفر کر دیا۔ پروین سے بات چیت میں نے مکمل طور پر بند کر دی تھی۔ وہ تو میری اتری ہوئی قمیضوں پر جادو کرنے والی عورت تھی۔ میں اس سے محبت کی امید کیسے رکھ سکتی تھی؟ میں جس لڑکی سے محبت کرتی تھی میں نے اس سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کر لے۔ وہ فوراً راضی ہو گیا۔ پھر اس نے میرے لیے رشتہ بھیجا۔ بھائی میری دھوم دھام سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن مجھے اب اپنے بھائی بھابھی سے ایک چیز کی بھی تمنا نہیں تھی۔ اگر حالات عام ہوتے تو شاید میں بھی دوسری لڑکیوں کی طرح بڑے ارمانوں سے خواہشات کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت ہوتی، لیکن اب سب کچھ بدل گیا تھا۔ اس لیے میں خاموشی سے اپنے شوہر کے ساتھ یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میرے بھائی کا فون آیا تھا۔ وہ بہت زار و کرتار رو رہے تھے۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا بچہ ضائع ہو گیا ہے۔ وہ بچہ جس کے حمل کی خبر بھی مجھ سے میری بھابھی نے چھپائی، اس کے ضائع ہونے کی بھی خبر مجھے بھائی نے رو رو کر سنائی۔ اپنے بھائی کے آنسو پر میرا دل پسیج گیا۔ میں سب کچھ بھلا کے ہاسپٹل پہنچی
تو پروین کی حالت بہت خراب تھی۔ بھائی روتے ہوئے کہنے لگے جو لوگ کالا جادو کرتے ہیں ان کی اولاد زندہ نہیں رہتی۔ یہ بات مجھے بالکل معلوم نہیں تھی، لیکن کچھ دنوں پہلے ایک بیان میں نے یہ بات سنی کہ کالا علم کرنے والوں کے بچے مر جاتے ہیں۔ اس دن سے ہی میرے دل میں ڈر بیٹھ گیا تھا، اور آج دیکھ لو میرا بچہ اس دنیا سے چلا گیا، اور اب پروین کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ میں بھائی کو دلاسا دے کر پروین کے پاس پہنچی تو اس نے منہ اپنا پھیر لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ روتے ہوئے کہنے لگی میں اس قابل نہیں ہوں کہ تم میرے پاس آؤ۔ میں نے تمہاری زندگی برباد کرنی چاہیے، تمہیں مارنا چاہا، تمہارا گھر اپنے نام کروانے کے لیے تم پہ کالا جادو کروایا، اور دیکھو آج میری وہ اولاد بھی نہیں رہی جس کا مجھے بہتر مستقبل چاہیے تھا، اور نہ اب میں کبھی ماں بن سکتی ہوں۔ پروین کی آنسو مجھے تکلیف دے رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا، کہا کہ شاید خدا کو یہی منظور تھا۔ میں نے دل سے اسے معاف کر دیا تھا، اور اپنے بھائی کو بھی۔ آج میرا بھائی اور میری بھابھی اسی گھر میں ایک خاموش زندگی گزار رہے ہیں۔ میری بھابھی بالکل گمسم سی ہو گئی ہے۔ میں جب بھی گھر جاتی ہوں مجھ سے معافی مانگتی ہیں، جبکہ میں اسے معاف کر چکی ہوں۔ میں بس سب سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ انسان کو کبھی بھی پیسے کے پیچھے اتنا پاگل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے حاصل رشتوں کو ہی قربان کر دے، جیسے پروین نے کیا۔ اگر وہ گھر اپنے نام نہیں کرواتی تو بھی وہ گھر اسی کا تھا۔ میں کبھی بھی وہ اپنے بھائی سے گھر نہیں لیتی، اور نہ مجھے کسی چیز کا لالچ تھا۔ میں تو بس رشتوں کی بھوکی تھی، اور پروین نے انہی رشتوں کو قربان کر کے اپنی زندگی برباد کر لی۔ آپ سب کو کیسی لگی کمنٹ کر کے بتائیے گا۔